بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ شب برات کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ آج رات پاکستان میں شب برات ہوگی، جو کہ ایک بہت ہی عظیم بابرکت اور مبارک رات ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے آنے والے سال کے لیے اس سے مغفرت، بخشش، رزق اور خوشیوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ شب برات اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور خاص طور پر 15ویں شب یعنی کہ جو شب برات ہے، اس میں عبادت کرنے کا ثواب اور بخشش اس قدر ہے کہ پورے سال میں ایسی عظیم رات کبھی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ اس میں بخشش اور نجات کی راہ ہمیں دکھاتا ہے، اسی لیے اسے شب برات کہتے ہیں۔ 15ویں شب کو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور ہر عبادت گزار کو تلاش کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص شعبان کی 15ویں شب کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے تو اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، اور جو شخص 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرک، کینہ پرور، رشتہ داری ختم کرنے والے اور زانیہ عورت کے علاوہ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ بنو کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال بے انتہا زیادہ تھے، اور اسی کے حوالے سے بتایا گیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں باہر نکلی، دیکھا کہ جنت البقیع میں ہیں اور سر انور آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے خیال ہوا کہ آپ شاید کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت حکم بن کسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے، جو اس رات اپنے آپ کو پاک کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آئندہ شب برات تک پاک رکھتا ہے۔ حضرت مالک بن انس سے حضرت عروہ اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے: عید قرباں کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات کی، کہ اس میں عمرے اور رزق نیز کے حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور عرفہ 9 ذی الحج کی رات صبح کی اذان تک۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی کس قدر فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کی طرف سر اٹھائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ رات کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں میں سے 300 دروازے کھولتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو، البتہ جادوگر، کاہن، عادی شرابی، بار بار سود کھانے والے اور زناکار کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے۔ آپ نے سر انور اٹھا کر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے تھے اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، اس رات کو رکوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ کھڑا پکار رہا تھا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، اس رات دعا مانگنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔
چوتھے دروازے پر کھڑا فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ اس رات ذکر خداوندی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ اس رات اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا اس رات تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ساتویں دروازے پر موجود فرشتے کی یہ ندا تھی، کیا کوئی سائل ہے جس کو سوال کے مطابق عطا کیا جائے؟ آٹھویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ کیا کوئی ہے بخشش کا طالب جس کو بخش دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے کہا رات کے شروع سے طلوع فجر تک۔ پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس عادت کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا اور لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ لیلۃ القدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں سے مخفی رکھا تاکہ لوگ ایک ہی رات کے بھروسے پر نہ بیٹھیں اور شب بیداری کریں اور اللہ سے اس کی رحمتیں اور مغفرت مانگیں، بخشش طلب کریں۔ اور شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و ورد اور نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں نیکی حاصل کرتا ہے اور کوئی شخص اللہ کی نظر میں گناہ گار اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ دنیا داری میں لگے ہوئے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے اس رات آنے والے سال میں مردے کی فہرست میں ان کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو خوب عبادت کریں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات کو بیدار رہنے والے لوگوں کے دل اس دن مردہ نہیں ہوں گے جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی رات جب عطا کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں اور اس رات کے ایک ایک لمحے کو اپنے عبادت سے پرنور بنائیں، نہ کہ ہم دنیا داری میں یا گھر کے کاموں میں یا بازاروں وغیرہ میں اس رات کو برباد کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والا سال ہمیں عبادت کا موقع دیتا ہے یا نہیں، ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، اور اگر زندہ بھی ہیں تو ہمیں عبادت کی توفیق ہوگی یا نہیں، ہماری صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیں، اور خواتین جو کہ اسپیشلی گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں تو ان تمام بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آج رات عصر سے پہلے آپ کچن کے تمام کام نمٹا لیں تاکہ مغرب کے بعد جتنی بھی پرنور گھڑیاں ہیں اس عظیم رات کی، ہم اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اور اس کے بہت سے نوافل ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اس رات میں۔ ویسے تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، درود و استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں، قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور مختلف نوافل ہیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ سب چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ اسپیشل نوافل ہیں جو کہ صالحین کرام سے وابستہ ہیں کہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا، میں آج ان میں سے کچھ نوافل کے طریقے آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں۔ آپ جتنی بار بھی آپ کا اس رات میں وضو کرنا ہو، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ وضو کریں گے تو ہر بار آپ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے دونوں رکعت میں۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہر قطرہ پانی جو آپ کے بازو پہ، چہرے پہ، پیروں پہ لگا ہوا ہوگا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب مغفرت اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کہیں کہیں یہ بیان ہوا ہے کہ 700 رکعت نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس وضو کے جب تک آپ کے وجود پہ تری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی مغفرت فرماتا ہے، فرشتے آپ کے حق میں دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔
روزی میں برکت کے لیے اس رات آپ نے 2 نفل جو ہیں ضرور ادا کرنے ہیں۔ جن بہن بھائیوں کے گھروں میں رزق کا مسئلہ ہے، تنگی ہے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے دونوں رکعت میں، اور بعد السلام 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے روزی میں برکت بھی ہوگی اور ساتھ و ساتھ زندگی میں جو بھی رنج و غم ہیں ان سے بھی نجات ملے گی اور گناہوں کی بخشش اور مغفرت بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اسپیشلی جو واسطے مغفرت آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں وہ ہیں 8 رکعت نوافل، جنہیں آپ نے 4 سلام سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، اور پوری استغفار پڑھیں گے آپ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ آپ جب پڑھیں گے تو تقریباً 4 تسبیحات آپ کی اس کی ہر سلام کے بعد ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ نے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، اور جو بھی آپ دعا کریں گے تو اس رات کی برکت سے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی، خاص طور پہ وہ لوگ جن سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گئے ہیں، یا ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب مغفرت فرما دے، یا ہمارے وہ مرحومین قریبی رشتہ دار والدین ہو گئے، بہن بھائی، یا وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں نمازیں قضا کر کے چلے گئے ہیں، جن کے ذمہ بہت سارے روزے رہتے ہیں، ظاہر ہے ہم ان کے حق طرف سے وہ اتار نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہر گناہ کی معافی کے لیے یہ نماز ہے، اور یہ ہے صرف 4 رکعت نوافل، اور اس میں 2 سلام سے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے ذمہ جو فرائض تھے اور ان میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس رات میں صلاۃ الخیر نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہ اولیاء کرام اور صالحین کرام کا طریقہ تھا، اور شب برات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اور صلاۃ الخیر کہنے کا کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 100 رکعت نوافل کے درمیان آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اور اس کی وجہ سے پرانے وقتوں میں جب بزرگ یہ جماعت کے ساتھ نفل ادا کرا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت اور ثواب بے حساب ہے، تو اس رات کو بابرکت بنائیں، صلاۃ و تسبیح کے ساتھ، صلاۃ الخیر کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ قضا نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، درود و استغفار پڑھیں، اور سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک، جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں اور تلاوت کریں۔ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے بھی کوئی برائی ہے، کوئی آپ کسی کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہوا ہے، تو آپ اس رات اس کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، تمام اہل وطن کو، تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو اسپیشلی یاد رکھیں، اور بس وطن عزیز کے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وطن کو ترقیاں، کامیابیاں اور خوشحالیاں دے، اور تا قیامت اس سے قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے۔ اور اپنی دعاؤں میں اسپیشلی ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔